بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، خواہش کے متعلق فرمایا، اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو، اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو، اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو، تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع و بے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو، اور بے خطاؤں کو خطا کاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زانی کو سنجسار کیا تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی اور اس کے وارثوں کو اس کا ورثہ بھی دلوایا، اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلوائی، چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی، اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا، اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان شرانگیزوں کے معنی یہ ہیں کہ تم ہو ہی شر پسند، اور وہ تھے جنہیں شیطان نے اپنی مقصد برآری کی راہ پر لگا رکھا ہے، اور گمراہی کے سنسان بیابان میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراد غلط راستے پر لدائے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کرتے دشمنی رکھنے والے تھے جنہیں یہ عناد حد سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تو فرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہونے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑیے کو مل جاتی ہے۔ خبردار، جو بھی ایسے نعرے لگا کر اپنی طرف بلائے اسے قتل کر دو، چاہے وہ اسی امامہ کے نیچے کیوں نہ ہو، یعنی میں خود کیوں نہ ہوں۔ اور وہ دونوں حکم ابو موسیٰ و عمر و ابن عاص تو صرف اس لیے ثابت مقرر کیے گئے تھے کہ انہیں چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے، اور انہیں چیزوں کے نیست و نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا۔ کسی چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس پر یکجہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے، اور اس کے نیست و نابود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف لے جاتا تو ہم ان کے پیروں بن جاتے، اور اگر انہیں ہماری طرف لائے تو پھر انہیں ہمارا اتباع کرنا چاہیے۔ تمہارا برا ہو، میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی، اور نہ کسی بات میں تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور نہ اس میں فریب کاری کی ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی یہ رائے قرار پائی تھی کہ وہ دو آدمی چن لیے جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لے لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجاوز نہ کریں گے، لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہت گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، اور ان کے جذبات بے راہ روی کے متقاضی ہوئے، چنانچہ وہ اس روش پر چل پڑے، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر لی تھی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر رکھنے میں بدنیتی و بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہ ہوگا۔ میرے دوسرے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔